آج ہم ڈاکٹر صاحب سے شوگر کی ادویات کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کے اچھے اور برے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو گلوکوفیج ہم زیادہ یوز ہوتی ہے، میٹ فارمین اس کا کیمیکل نام ہے، تو اور بھی بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں۔ یہ کافی پہلے کی دوائی ہے اور بڑی ایفیکٹو ہے اور پریگنینسی میں بھی سیف ہے۔ تو اس کا ایکشن کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سیل جو ہے شوگر بنانے والے بیٹا سیل جو ہوتے ہیں پینکریاس کے، وہاں اثر نہیں کرتی، بلکہ جسم کے جو سیل ہیں جہاں سے انسولین اندر جانا ہوتا ہے وہاں ڈیفیکٹ بعض اوقات ہوتا ہے، تو یہ وہ ریسیپٹر جو ہیں ان کو بہتر کرتی ہے۔ اس لیے یہ ہر دوائی کے گولیاں جو ہیں ان کے ساتھ بھی کمبینیشن میں آتی ہے اور انسولین کے ساتھ بھی یوز ہوتی ہے۔ تو یہ اکنامیکل بھی بہت ہے اور یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہیں۔ تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو زیادہ ہیں وہ موشن لگ جاتے ہیں بعض لوگوں کو، بعض اوقات قبض ہو جاتی ہے، پیٹ میں گیس جمع ہو جاتی ہے اور معدے میں بعض اوقات ریگرجیٹیشن خوراک اوپر کو آتی ہے۔ تو اگر کوئی پرابلم ہے تو ہمیں ڈاکٹر کو بتا کے چینج کروا لیں۔ سر درد کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے، تھوڑا سا نا الرٹ کرتی ہے۔ تو جن لوگوں کو پہلے نیند نہیں آتی ان کو صبح دوائی کھائیں، شام کو نہ کھائیں، کیونکہ شام کو پھر نیند کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے اس میں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو بجائے کہ دوائی بالکل مکمل بند کر دیں، اسے شوگر پھر اور بڑھ جاتی ہے، تو آپ چینج کروا دیں، ڈاکٹر آپ کو متبادل دوائی دے دیں گے کوئی بھی پرابلم ہو۔ اور بھی بہت ساری دوائیاں جن کے متعلق ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ڈینل ہے، تو ڈینل بھی ایسے ہی ہے، شوگر کی دوائی جو ہے، تو اس کا جو ہے یہ بھی کاسٹلی نہیں ہے زیادہ۔ گلائبن کلائمائڈ اس کا نام ہے، کیمیکل جو نام ہے نا، یہ پہلے آتی تھی ڈینل، پھر ایمریل اس کا بہتر گروپ آ گیا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہے، گیٹل کے نام سے بھی مشہور ہے، کافی کمپنیاں بناتی ہیں۔ تو ان کا یہ ہے کہ یہ کافی ایفیکٹو ہے، یعنی جو بھی شوگر کی دوائیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ اثر اس کا ہوتا ہے اور سستی بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو میڈیسن ہے شوگر کے بارے میں تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جی شوگر جی کے لیے، اس کی دو چیزیں ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ پہلی ایک چیز یہ ہے کہ کیا اس کے اور بھی کوئی فائدے ہوتے ہیں باڈی میں کہ صرف انسولین مطلب شوگر کے لیے یہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں، گلوکوفیج ہے وہ تو اس کے جو فائدے ہیں وزن کم کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں، جو پہلے ہم نے دوائی ڈسکس کی ہے۔ ہاں تو ڈینل جو ہے یہ وزن کو کم کرنے میں مدد نہیں دیتی، تو یہ صرف شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس سے بعض لوگوں کو معدے میں جلن ہو جاتی ہے، اس کے جو مضر اثرات ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ اس میں بھی غنودگی ہو جاتی ہے شامل، الرجی بھی ہو جاتی ہے۔ سلفا گروپ ہے یہ جو ہے نا ڈینل یا گیٹل ٹائپ جو ہے نا، ان میں سلفر کا چونکہ ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو کچھ مہینوں کے استعمال کے بعد جسم پر خارش ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس سے مریض آتے ہیں جن کو ہم ساری ٹرائی کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا خارش کا، پھر دوائی چینج کرتے ہیں تو ایسی دوائی جس میں سلفر نہ ہو۔ تو تو یہ ان ڈاکٹر کے صاحب یہ جو دوائی یا انسولین کی یا دوسری کسی اور مرض کی جو کنٹینیو استعمال کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں جی ہوتا، جی بالکل۔ اس میں ایک نارمل بات آ رہی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد افیکٹ کرنا شروع کرتی ہیں، اس کے بارے میں آپ ہاں نہیں، ڈرگ ٹالرنس ایک لفظ یوز ہوتا ہے ہماری میڈیکل ٹرم میں کہ دوائی کھانے سے جسم عادی ہو جاتا ہے، میٹابولزم جلدی جسم میں جا کے جلدی خارج ہو جاتی ہے، تو اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہی کہ ایک تو ویسے بھی شوگر کی مرض ایسی جو عمر کے ساتھ بڑھتی ہے عام طور پر، کیونکہ وزن بھی تھوڑا بہت بڑھتا ہے، پہلے آدمی ایک گولی لیتا ہے پھر دوسری گولی، کیونکہ اصل ہے کہ اس کا کنٹرول کرنا زیادہ ضروری شوگر کا، کہ خالی پیٹ جو شوگر آنے میں 100 کے قریب ملی گرام کے قریب ہو پر 100 ml، اور اگر ناشتہ کھانا کے لیے 200 اس سے اوپر نہیں، بڑھاپے میں خاص طور پر 200 سکنی چاہیے، ینگ ایج میں اور کم ہونی چاہیے، 150 تک اگر کھانا کھانے کے بعد 150 200 کے قریب رہے۔ تو ان میں یہ ہے کہ ہمیں ٹائٹریشن کرتے رہتے ہیں، ہم چیک کرتے رہتے ہیں، اور تیسری گولی بھی ایڈ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو مین چیز ہے کہ وہ کنٹرول ہے، اگر سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جائے تو پھر اس کو ٹوٹلی بند کر کے ہم اب بہت ساری دوائیاں نئی بھی آ گئی ہیں لیکن وہ مہنگی زیادہ، یہ گولی تقریباً 5 روپے کی ہے اور اس کا ایفیکٹ کافی اچھا ہے، تو دوسری دوائیاں بھی ساتھ ملا کے دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ مریض کے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے دوائی اپنے طور پر بند نہیں کرنی، جب بھی کرنی ہے تو کوئی گھبراہٹ کرتی ہے، یا اس میں سب سے بڑا پرابلم اس گولی کا یہ ہے کہ شوگر کو یکدم لو کر دیتا ہے، ڈینل جو ہے نا، خاص طور پر ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، تو وہ جب چیک کراتے ہیں تو شوگر اس کی 80 سے بھی کم ہو جائے، ملی گرام سے کم ہوتی ہے باڈی میں 100 ml میں، تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دوائی تھوڑی ٹائٹریشن کا کم کھائیں، اور پھر چیک کراتے ہیں اگر شوگر کم ہو رہی ہے پھر اس کو ڈوز کو کم کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی جو ڈوز ہے
وہ ایڈجسٹ کرنے کے پیسے پہلے ایک آدمی اگر ایک دفعہ افیکٹو ہو جاتا ہے کیا دوبارہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے یا اس سے نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں نہیں، اس کو دوبارہ نہیں کیا، اگر سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں اس کے تو دوبارہ بھی اس کو اگر 2-4 دن کا پھر اس کو معدے کی جلن، گھبراہٹ، نیند کا زیادہ آنا، وہ سارے سمٹم دوبارہ وہی آتے ہیں عام طور پر مریضوں کو، سوٹ ٹائم کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ ہاں جی۔ اگر 6 ماہ بعد بھی دوائی وہی کھائے گا نا تو اس کے سائیڈ افیکٹ آئیں گے ایسے، تو اس سے بہتر ہے کہ آج متبادل دوائی ڈاکٹر صاحب سے کریں، اور دوائی کھانے سے شوگر کا کنٹرول سب سے زیادہ ضروری ہے، اور روزوں میں لوگ کئی دفعہ دوائی چھوڑ دیں، بھی روزے رکھنے، بھوکے رہنے، اس میں بھی دوائی کھانی چاہیے، تو لیکن سحری کے وقت کم کھائیں، شام افطاری کے وقت زیادہ کھائیں، لیکن دوائی ڈاکٹر کے مشورے پر کوئی دوائی چھوڑیں گردے افیکٹ ہو جاتے ہیں، جیسے گردے بعض کا خراب ہو جاتے ہیں تو بڑا بعض میں مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے اور سے پوچھیں گے، کیا شوگر زیادہ بڑھنے سے یا لو ہونے میں اس میں ڈفرینس کیا رہتا ہے، باڈی افیکٹ کیسے؟ ہاں بس یہی ہے کہ اگر لو ہوتی ہے اس میں ٹھنڈے پسینے، معدے میں جلن ہوتی ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے، کنفیوژن ہوتی ہے زیادہ، اور بعض کا بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے۔ تو جو زیادہ جب شوگر زیادہ ہوتی ہے اس میں بھی بے ہوشی ہوتی ہے، اس میں گھبراہٹ، یہ جو ٹھنڈے پسینے، یہ اس کا کم احساس ہوتا ہے، لیکن بندہ بیٹھا بیٹھا وہ ٹائم کا، لوگ کہتے ہیں گھر والے اٹھا نہیں ہے، یا شوگر کئی دیر سے چیک نہیں کروائی، تو بیسٹ یہ کہ شوگر پہلے چیک کی۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں گھبراہٹ ہو رہی اور گولی کھا لیتے ہیں، شوگر پہلے اس کی بلڈ شوگر لیول لو ہو گئی ہے تو بغیر چیک کیے اور گولی کھاتے ہیں، اس سے اور سیریس ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو بندہ دوائی کام کھا رہا ہے، انسولین وغیرہ نہیں لگا رہا، تو اس کو پہلے چیک کرنا چاہیے، واقعی اس کی زیادہ تو انسولین اس کو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے ڈبل یا زیادہ کرنی پڑے گی، پھر وہ کنٹرول ہوگی۔ پھر وہ اپنے طور پر میری شوگر لو ہوگی اور چینی کھا لیتے ہیں، بعض کا اسے شوگر اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جب بھی کوئی بے ہوشی، کنفیوژن کا شکار ہو مریض، تو پہلے اس کو چاہیے کہ پہلے شوگر فوری طور پر، آج کل گھروں میں بھی گلوکومیٹر ہیں، تو محلے میں ڈسپینسر ان کے پاس ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے کنفرم کرے کہ میری کتنی ہے، تو کسی اور وجہ سے بھی ہوش ہو سکتی، تیسری بیماری ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی ویکنیس ہو سکتا ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی چکر آ جاتے ہیں، کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو ان گزارشات کے ساتھ یہ آپ نے سنا، اور تو دوبارہ پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے۔ شکریہ۔